السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کو بغیر نشان قبر کے دفن کرنے کی حقیقت، تاریخی حوالہ جات کے ساتھ مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اسلام کے ان عظیم المرتبت صحابہ کرام علیہم رضوان میں ہوتا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باب العلم فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، فاتح خیبر، داماد رسول اور عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور دفن کے بارے میں کئی سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر قبر کے کیوں دفن کیا گیا، یا ان کی قبر کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ آئیے قرآن، احادیث اور مستند تاریخی کتب کی روشنی میں اس سوال کا مکمل، مدلل اور بامعنی جواب جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ میں مسجد کے دروازے پر نماز فجر کے وقت تلوار سے زخمی کیا۔ 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی۔ تاریخی حوالہ تاریخ طبری صفحہ 4107۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد، پہلے کم سن اسلام قبول کرنے والے، علم و فصاحت کے امام، چوتھے خلیفہ راشد اور جری ترین مجاہد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی عدل، تقوی، علم، حلم اور شجاعت کا پیکر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کی تاریخ کا وہ لمحہ ہے جس نے امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پس منظر خوارج کا فتنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اسلامی خلافت کو کئی فتنوں کا سامنا ہوا، جن میں سب سے خطرناک فتنہ خوارج کا تھا۔ خوارج وہ گروہ تھا جو صفین کی جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ حکم اللہ کا ہونا چاہیے، بندوں کا نہیں، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کافر قرار دینا شروع کر دیا۔ سازش۔ 3 صحابہ کرام کو قتل کرنے کا منصوبہ۔ تاریخ ابن خلدون اور طبری کے مطابق 3 خارجیوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں قتل کیا جائے۔ نمبر 2، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام میں قتل کیا جائے۔ نمبر 3، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر میں قتل کر دیا جائے۔ ان تینوں میں سے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کامیاب ہو سکا۔ اس جان گداز اور اندوہناک ثانیہ کی تفصیل یہ ہے کہ واقعہ نہروان کے بعد چند خارجیوں نے حج کے موقع پر مجتمع ہو کر مسائل حاضرہ پر گفتگو شروع کی، اور بحث و مباحثہ کے بعد بالاتفاق یہ رائے قرار پائی کہ جب تک 3 آدمی حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ ہستی پر موجود ہیں، دنیا اسلام کو خانہ جنگیوں سے نجات نصیب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ 3 آدمی ان تینوں کے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں۔ اسی طرح نزال نے معاویہ اور عبداللہ نے عمرو بن عاص کے قتل کا بیڑا اٹھایا، اور تینوں اپنی اپنی مہم پر روانہ ہو گئے۔ کوفہ پہنچ کر ابن ملجم کے ارادہ کو قطام نامی ایک خوبصورت خارجی عورت نے اور زیادہ مستحکم کر دیا۔ اس مہم میں کامیاب ہونے کے بعد اس سے شادی کا وعدہ کیا، اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا 19 رمضان 40 ہجری 660 عیسوی میں مہر قرار دیا۔ تینوں نے ایک ہی روز صبح کے وقت تینوں بزرگوں پر حملہ کیا۔ امیر معاویہ اور عمرو بن عاص اتفاقی طور پر بچ گئے۔ امیر معاویہ پر وار اوچھا پڑا۔ عمرو بن عاص اس دن امامت کے لیے نہیں آئے تھے۔ ایک اور شخص ان کا قائم مقام ہوا تھا،
اور عمر بن عاص کے دھوکہ میں مارا گیا۔ جناب مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیمانہ حیات لبریز ہو چکا تھا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اور ابن ملجم کو جو مسجد میں آ کر سو رہا تھا جگایا۔ جب آپ نے نماز شروع کی اور سر سجدہ میں اور دل راز و نیاز الہی میں مصروف تھا کہ اسی حالت میں شقی ابن ملجم نے تلوار کا نہایت کاری وار کیا، سر پر زخم آیا اور ابن ملجم کو لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخت زخمی ہوئے تھے کہ زندگی کی کوئی امید نہ تھی، اس لیے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر نہایت مفید نصائح کیے اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لطف و مدارت کی تائید کی۔ جندب بن عبداللہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین، آپ کے بعد ہم لوگ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ فرمایا، اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، تم لوگ خود اس کو طے کرو۔ اس کے بعد مختلف وصیتیں کی۔ قاتل کے متعلق فرمایا کہ معمولی طور پر قصاص لینا، تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس لیے نہایت تیزی کے ساتھ اس کا اثر تمام جسم میں سرایت کر گیا، اور اسی روز یعنی 20 رمضان 40 ہجری جمعہ کی رات کو یہ فضل و کمال اور رشد و ہدایت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھ سے تجہیز و تکفین کی۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کی بجائے 5 تکبیریں کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجہیز و تکفین کی اور پشت کوفہ پر نجف کی سرزمین میں دفن کیے گئے۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 4 صفحہ نمبر 10۔ قاتل کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم مرادی، جو ظاہری طور پر ایک قاری، عبادت گزار اور زاہد تھا، لیکن دل میں انتقام اور بغض چھپا کر بیٹھا تھا۔ وصیت علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے قبل اپنے بیٹوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وصیت کی کہ میری قبر کو مخفی رکھنا، کسی کو مت بتانا کہ مجھے کہاں دفن کیا گیا ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ، وصیت نامہ، خط نمبر 23۔ وجہ قبر چھپانے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو چھپانے کے کئی اسباب تاریخ میں ملتے ہیں۔ الف، بنو امیہ کا خطرہ۔ بنو امیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت مخالف تھے۔ خطرہ تھا کہ ان کی قبر کی بے حرمتی کی جائے گی یا اس کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ حوالہ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، جلد نمبر 8۔ با، فرقہ واریت اور فتنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس قدر مرکزی تھی کہ ان کی قبر کو ایک سیاسی و مذہبی نشان بنایا جا سکتا تھا، جس سے اسلامی اتحاد متاثر ہوتا، فرقہ وارانہ فساد جنم لیتا۔ جی، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنی ذات کو نمایاں نہیں کیا۔ آپ کی خواہش تھی کہ میری قبر اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو، تاکہ کوئی اس کو عبادت گاہ نہ بنائے۔ بحوالہ مستدرک للحاکم، جلد 3، حدیث نمبر 4645۔ دفن کی جگہ۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت خاموشی سے دفن کیا گیا۔ چند اہم نظریات۔ نجف اشرف، عراق، جہاں آج مزار علی موجود ہے۔ کوفہ کے نواح میں غری نامی جگہ، جسے بعد میں نجف کہا گیا۔ حوالہ معجب البلدان، یاقوت حموی۔ قبر کا انکشاف بعد میں کیسے ہوا؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اہل بیت کے چھٹے امام کے زمانے میں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی جگہ کو پہلی بار عام کیا گیا۔ اس وقت حالات نسبتاً بہتر ہو چکے تھے۔ حوالہ بحار الانوار، علامہ مجلسی، جلد 42۔ روحانی حکمت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا مخفی رہنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کیا عاجزی اور انکساری، اور کیا عمل کی بنیاد پر عزت، نہ کہ مقام و مزار، اور اللہ کی رضا پر مکمل بھروسہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار آج نجف اشرف میں ایک عظیم الشان مزار موجود ہے جو اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کے لیے مرکز عقیدت ہے۔ یہ مزار نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتا ہے بلکہ روحانی طور پر بھی باعث برکت مانا جاتا ہے۔ اختتامی کلمات دی اینڈ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو چھپانے کا فیصلہ محض ایک حفاظتی اقدام نہیں بلکہ ایک عظیم حکمت اور عاجزی کا مظہر تھا۔ آج بھی ہمیں ان کے اس عمل سے سبق لینا چاہیے کہ اصل عزت و مقام اللہ کی رضا اور عمل میں ہے، نہ کہ دنیاوی نمود و نمائش میں۔ اللہ پاک ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھی دنیا کی ظاہری شان و شوکت کی بجائے آخرت کی کامیابی کی فکر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیجئے، ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجئے، اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن لازمی دبائیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔